بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمشركين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين. عني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على عليهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صلوات پڑھیے. سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان حیدر قرار، عزاداران آل محمد، 28واں پارہ سورہ مبارکہ مجادلہ آیت مجیدہ کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے جنہیں اللہ نے رفعت و بلندی عطا کی ہے، جنہیں پروردگار عالم نے عزت و عظمت سے نوازا ہے. ارشاد پروردگار ہے: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. اللہ ان لوگوں کو رفعت و بلندی عطا کرتا ہے جو تم میں سے صاحبان ایمان ہیں. والذین اوتوا العلم درجات. اور اللہ ان لوگوں کو بھی رفعت و بلندی عطا کرتا ہے جنہیں علم کے درجے عطا کیے گئے. میرے محترم سامعین، خالق کی نگاہ میں قرآن مجید کے نزدیک انسان کی عزت اور عظمت کا معیار مال دنیا نہیں، انسان کی عظمت و رفعت کا معیار حکومت اور اقتدار نہیں، انسان کی عزت اور عظمت بڑی پارٹی اور مضبوط قبیلے سے وابستہ نہیں. اگر انسان کی عزت و عظمت کا معیار دنیا اور پیسے سے ہوتا تو پھر نمرود کو صاحب عزت و عظمت ہونا چاہیے تھا. اگر انسان کی عزت و عظمت کا معیار حکومت اور اقتدار ہوتا تو پھر فرعون کو صاحب عزت و رفعت ہونا چاہیے تھا. اگر انسان کی عزت و عظمت کا معیار مال دنیا تو پھر ہر وقت
وقت کے طاغوت اور جابر سلطان کو صاحب عزت و عظمت ہونا چاہیے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی عزت و عظمت کا معیار دو چیزوں کو قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا رفعتیں ان کے لیے، عظمتیں ان کے لیے، بلندیاں ان کے لیے جو صاحب ایمان بھی ہیں اور صاحبان علم بھی۔ میرے محترم سامعین، دنیا میں ہر شے کے قیمتی ہونے کا کوئی نہ کوئی معیار لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ حتیٰ دیہاتوں میں لوگ جانور خرید کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے، جانور خرید کرتے ہیں دیہاتوں میں لوگ، تو جانوروں کے بھی قیمتی ہونے کا یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز کے قیمتی ہونے کا کوئی نہ کوئی معیار لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ حتیٰ لوگ جانور خرید کرتے ہیں تو ان کے بھی قیمتی ہونے کے معیار لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ صفت پائی جائے تو اس جانور کی قیمت زیادہ ہے، یہ خوبی نہ ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان کے بھی قیمتی ہونے کا معیار اسلام نے، دین نے کوئی قرار دیا ہے؟ یہ سب انسان ایک جیسے ہیں؟ اب یہ تو عقلی سی بات ہے، جب سب حیوانات ایک جیسے نہیں ہیں تو سب انسان ایک جیسے کہاں ہو سکتے ہیں؟ آؤ مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں ہم سوال کرتے ہیں، مولا آپ کی نگاہ میں انسان کے قیمتی ہونے کا معیار کیا ہے؟ تو جناب امیر ارشاد فرماتے ہیں ایمان کے بعد انسان کے قیمتی ہونے کا معیار یہ ہے اکثرکم قیمتاً اکثر الناس قیمتاً اکثرهم علما واقل الناس قیمتاً اقلهم علما۔ علی فرماتے ہیں ایمان کے بعد اس انسان کی قدر و قیمت سب سے زیادہ ہے جس کے پاس علم سب سے زیادہ ہے، اور اس انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جس کے پاس علم نہیں ہے۔ علم شرف ہے انسانیت کے لیے، علم عظمت ہے انسان کے لیے۔ دنیا قابل فخر نہیں، مال دنیا قابل عزت و عظمت نہیں، علم قابل عزت و عظمت۔ اس لیے تو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللعداء مال فإن المال يفنى عن قریب والعلم باق لا يزال۔ علی فرماتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں جس نے ہمیں علم دیا ہے اور ہمارے دشمنوں کو مال دیا ہے۔ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، ہم جبار کی اس تقسیم پہ راضی ہیں جس نے ہمیں علم سے نوازا ہے اور ہمارے دشمنوں کو مال دیا ہے۔ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، مال تو عن قریب ختم ہو جائے گا، مال اور صاحبان مال تو مٹ جائیں گے۔ وَالْعِلْمُ بَاقٍ لَا يَزَالُ، لیکن علم ایسی دولت ہے جسے کبھی زوال نہیں آ سکتا، باقی رہنے والی، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جو نعمت ہے وہ علم ہے، اور اللہ نے ہمیں علم سے نوازا ہے۔ اور میرے محترم سامعین، علم کیا ہے؟ نہج البلاغہ میں کیا کچھ سید الاولیاء نے ارشاد فرمایا۔ ایک مقام پہ جناب امیر ارشاد فرماتے ہیں العلم حیات والجہل ممات۔ علی فرماتے ہیں علم زندگی ہے اور جہالت موت۔ علم زندگی ہے، جہالت موت۔ ایک مقام پہ فرمایا العلم نور، علم نورانیت ہے۔ ایک مقام پہ نہج البلاغہ میں فرمایا العلم رأس کل خیر والجہل رأس کل شر۔ علی فرماتے ہیں دنیا میں ہر اچھائی کی اساس اور بنیاد علم ہوتا ہے اور ہر برائی کی اساس اور بنیاد جہالت ہوتی ہے۔
قبلہ جس معاشرے میں علم زیادہ ہوگا اس معاشرے میں خیر زیادہ ہوگی، اور جس معاشرے میں جہالت زیادہ ہوگی اس معاشرے میں شر زیادہ ہوگا۔ منشأ خیر وہ علم۔ توجہ فرمائیے، علم کیا ہے؟ زندگی، اور جہالت کیا ہے؟ موت۔ قبلہ ہمارے تمہارے نزدیک زندگی اور موت کا میزان الگ ہے، مولا امیر کی نگاہ میں زندگی اور موت کا میزان الگ ہے۔ توجہ ہے صاحب؟ ہم اس شخص کو زندہ سمجھتے ہیں جس کی نبض چل رہی ہو، ہم اس کو زندہ سمجھتے ہیں جس کا دل دھڑک رہا ہے، ہم اس کو زندہ سمجھتے ہیں جس کے سانس کا سلسلہ جاری ہے، نبض رک جائے، دل کی دھڑکن خاموش ہو جائے، سلسلہ سانس منقطع ہو جائے، ہم کہتے ہیں فلاں شخص مر گیا۔ اور مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں سوال کریں، مولا آپ کی نگاہ میں زندہ کون ہے اور مردہ کون؟ علی فرماتے ہیں الناس موتا واہل العلم احیاء، علی فرماتے ہیں سب لوگ مردہ ہیں صرف اہل علم زندہ ہے۔ سب لوگ مردہ ہیں، اگر زندہ ہے تو صاحب علم زندہ ہے۔ اور قبلہ نہج البلاغہ میں اس سے بڑھ کے ایک جملہ فرمایا جناب کمیل کو خطاب کر کے، یا کمیل انما ہلک خزان الاموال وهم احیاء والعلماء باقون ما بقی الدہر اعیانهم مفقودہ وامثالهم فی القلوب موجودہ۔ اے کمیل، جنہوں نے مال دنیا اکٹھا کیا وہ زندگی کے باوجود ہلاک ہو گئے۔ دنیا دار کو اور صاحب دنیا کو زندہ نہ سمجھو، وہ ایک چلتی پھرتی لاش ہے۔ والعلماء باقون ما باقی الدہر، اور صاحبان علم اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک زمانہ باقی رہے۔ علی فرماتے ہیں جاہل زندگی کے باوجود مردہ ہے اور عالم مر کے بھی زندہ ہے، صاحب علم مر کے بھی زندہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ آیان و مفقودہ، ان کے بدن تو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، وامثالہم فی القلوب موجودہ، لیکن ان کی تصویریں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی۔ شیخ مفید رضوان اللہ علیہ، ایک صلوات پڑھیے ان کی روح کی شادی کے لیے۔ اور شیخ مفید وہ شخصیت تھی جسے یہ لقب شیخ مفید کا امام صاحب العصر والزمان نے عطا فرمایا۔ وہ توقیع مبارک جو سرکار صاحب العصر کی طرف سے شیخ مفید کے نام آئی تھی، الی الاخ الرشید الشیخ المفید، فرمایا یہ خط ہے میرا میرے اخ الرشید کے لیے الشیخ المفید۔ اللہ اکبر۔ اور یہ شیخ مفید وہی ہیں جنہوں نے عالم خواب میں دیکھا تھا کہ بنت پیمبر مادر حسنین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی ہے، اور چھوٹے چھوٹے دو بچے انگلیاں پکڑی ہوئی ہیں، اور شیخ مفید درس دے رہے تھے، اور قریب آ کے فرمایا شیخ مفید میرے حسن اور حسین کو تعلیم دو خواب کے عالم۔ اور جب خواب سے بیدار ہوئے تو دن کو ایک سیدہ ذریت رسول سے آئی، دو چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ لگائے ہوئے، سید رضی اور سید مرتضیٰ، اور سید رضی اور مرتضیٰ کو شیخ مفید کے پاس لا کے فرماتے ہیں شیخ مفید میرے رضی اور مرتضیٰ کو تعلیم دو۔ شیخ مفید سمجھے یہ ہے اس خواب کی تعبیر، اور کیا عظمت ہے ان بچوں کی جو حسن اور حسین کی تعبیر بن کے آئے، اور یہی ہیں وہ سید رضی جنہوں نے کلام امیر المومنین نہج البلاغہ کی صورت میں تالیف فرمایا ہے، اور اس کلام امیر المومنین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ شیخ مفید جب ان کے انتقال ہوا تھا تو حضرت صاحب العصر والزمان عجل اللہ فرجہ الشریف سے منسوب ہے کہ امام زمان نے ان کی قبر مطہر پر دو شعر لکھے تھے۔ امام زمان لا صوت النعی بفقدک انہو یوم علی آل الرسول عظیم وان کنت قد غیبت فی جدس السرا
التوحید والعلم فیک مقیم، اے شیخ مفید تیری موت کی خبر دینے والا ہمیں تیری موت کی خبر نہ دے، اس لیے کہ تیری موت کا دن آل رسول کے لیے عظیم مصیبت کا دن ہے۔ وَإِن كُنْتَ قَدْ غُيِّبْتَ فِي جَدَسِ السَّرَى، اے شیخ مفید اگرچہ تو مٹی کے نیچے دفن ہو گیا، نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، التوحید والعلم فیک مقیم، لیکن وہ توحید اور وہ درس توحید اور وہ علم تیرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ والقائم المہدی یفرح کلما تولیت علیک من الدروس علوم، اور شیخ مفید تیرے زمانے کا امام اس وقت بڑا راضی ہوتا تھا جب تو بیٹھ کے ہمارے علوم بچوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ تیرے زمانے کا امام اس وقت راضی ہوتا تھا جب تو علوم پڑھایا کرتا تھا۔ میرے محترم عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جاہل زندگی کے باوجود مردہ ہے اور عالم مر کے بھی زندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت امیر فرماتے ہیں اصل حیات وہ علم ہے اور اصل زندگی وہ علم ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ جی تو انسان کی عزت و عظمت کا معیار دو چیزیں قرآن نے بتائی ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک علم ہے، اور جتنا علم کسی کا بلند ہوتا چلا جائے گا اتنی اس کی قدر و قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ توجہ فرما رہے میرے محترم سامعین۔ اور خوش نصیب ہے قوم شیعہ، اللہ نے جیسے عالم ہادی ہمیں عطا فرمائے ہیں کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ جیسے عالم رہنما اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ دنیا میں آ کے علم لینے والے اور ہیں، اللہ کی طرف سے علم لے کے آنے والے اور دنیا میں آ کے علم حاصل کرنے والے اور ہیں، اور خدا کی طرف سے علم لے کے آنے والے اور ہیں۔ اور میرے محترم سامعین، میں بڑے چیلنج سے اور زور دے کے دو باتیں کیا کرتا ہوں۔ ہمارے ائمہ معصومین ہادیان برحق، ہمارے ائمہ میں سے کسی امام معصوم کے بارے کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دے، کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دے کہ ہمارے ائمہ معصومین میں سے کسی نے کبھی کسی غیر معصوم سے مسئلہ پوچھا ہو، کسی امام معصوم نے کسی کے دروازے پہ جا کے کوئی سوال کیا ہو، کوئی علم کا مسئلہ پوچھا ہو، نہیں، دنیا نہیں دکھا سکے گی، لیکن ہم دکھاتے ہیں۔ دنیا در بدر کی ٹھوکریں کھا کے آتی تھی آل محمد کے دروازے یا جی کوئی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کوئی یہ کہتا چلا گیا اقیلونی اقیلونی وفیکم علی ابن ابی طالب ولست بخیرکم، وہ یہ کہتا چلا گیا میں تم سے بہتر نہیں ہوں، مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو جبکہ علی موجود ہے۔ کوئی کہتا تھا لولا علی لہلک عمر، آج علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ کوئی کہتا تھا لا ابقان اللہ لمعضلۃ لیس لہا ابو الحسن، اللہ مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کوئی مشکل آ جائے حل کرنے والا علی نہ ہو۔ ہم دکھاتے ہیں دنیا در بدر کی ٹھوکریں کھا کے آتی تھی آل پیغمبر کے دروازے پہ، اور مشکلیں یہاں اس دروازے سے حل ہوتی تھیں۔ ایک تو کوئی یہ نہیں دکھا سکے گا کہ ہمارے ہادیان برحق میں سے کبھی کسی نے کسی سے مسئلہ غیر سے پوچھا ہو، اور دوسرا کوئی یہ نہیں دکھا سکے گا کہ کبھی کسی امام معصوم سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا ہو اور امام نے جواب کے لیے مہلت مانگی ہو۔ جی امام سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا ہو اور کبھی امام نے جواب کے لیے مہلت مانگی ہو۔ اللہ نے کائنات میں وہ مسئلہ پیدا ہی نہیں کیا جس کا امام کو علم عطا نہیں توجہ فرما رہے ہیں۔ یہ شرف کائنات میں اللہ نے صرف ہمارے ائمہ کو عطا فرمایا ہے۔ میرے محترم سامعین، اسی لیے
امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مشرق سے مغرب تک چلے جاؤ، دنیا کا کونا کونا چھان مارو، علم وہی ہے جو ہمارے گھر سے نکلے۔ دنیا کا کونا کونا چھان مارو، علم وہی ہے جو ہمارے گھر سے نکلے، جو ہمارے گھر سے نہ نکلے وہ ضلالت ہے، وہ جہالت ہے، وہ گمراہی ہے۔ علم اور رشد کا منبع یہ آل محمد کا گھرانہ ہے۔ انہوں نے دنیا کو بتایا ہے کہ علم کیا ہوتا ہے، اور پھر جتنی تاکید محمد و آل محمد کے گھرانے نے اپنے چاہنے والوں کے لیے فرمائی ہے، فرمایا ہم تمہیں 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام؟ حضرت نے ارشاد فرمایا 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں تمہیں دیکھنا چاہتے، اغد عالما او متعلما او محبا لہما، یا تو صاحب علم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ، اور فرمایا کوئی تیسری صورت او محبا لہما، یا علماء طلباء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ علم سے محبت یعنی زندگی سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اگر یہ 3 حالتیں نہ ہوئیں، کوئی چوتھی صورت اختیار کر لی تم نے تو ہلاک ہو جاؤ گے، نابود ہو جاؤ گے۔ اگر نابودی سے بچنا ہے تو ان میں سے کسی ایک شکل و صورت کو اختیار کر لو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد کیا۔ اور قبلہ دنیا کے مذاہب میں سے یہ واحد مذہب ہے، یہ مذہب امام صادق، اور واحد دین ہے ہمارے پیغمبر کا دین جس کا آغاز علم سے ہوا ہے۔ توجہ فرمانا، جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ سنی مفسرین کا اتفاق اس بات پر کہ سب سے پہلی وحی جو پیغمبر گرامی اسلام پہ نازل ہوئی تھی وہ سورہ مبارکہ علق کی پہلی 5 آیات تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ توجہ فرمائیے، دین کو سمجھیے، دین پیغمبر کے مزاج کو سمجھیے۔ اس کا آغاز پڑھنے سے ہے، یہ دین کا آغاز ہے، یہ پہلی وحی ہے جس میں لفظ اقرا سے آغاز ہو رہا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اور یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دین پیغمبر یہ جہالت کا دین نہیں ہے، یہ علم کا دین ہے، یہ علم کا مذہب ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس اللہ نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے کہ تیرا رب بہت بڑا کرم کرنے والا ہے، وہ ذات بڑی کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ ایسا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم عطا کیا۔ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اور انسان کو ان چیزوں کا علم عطا کر دیا جنہیں وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ میرے محترم سامعین، علم دوست احباب، تشریف فرماؤ۔ اس پہلی وحی میں اللہ رب العزت نے انسان پر کی جانے والی 2 عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک ہے نعمت وجود، یہ جو اللہ نے انسان کو انسان خلق فرمایا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ توجہ فرمائیے، خلقت انسان کا ذکر ہے، یہ سب سے پہلی نعمت، اور یقین فرمائیے یہ وہ نعمت ہے جس نعمت پر آئمہ حمد خدا کرتے نظر آتے ہیں، اور آئمہ کی دعاؤں میں یہ جملے ملتے ہیں، الحمدللہ الذی خلقنی انسانا، حمد اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں انسان خلق فرمایا۔
قبلہ وہ اور تھے، یہ تو علم اور معرفت کی بات ہے، وہ اور تھے جو یہ کہتے تھے کاش میں انسان نہ ہوتا، میں دمبا ہوتا، لوگ مجھے ذبح کر کے گوشت بنا کے کباب کھا جاتے اور نکال دیتے، وہ اور تھے۔ اور یہ وہ شرف ہے آئمہ جس پہ حمد کرتے نظر آتے ہیں۔ پروردگار تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے قرار دیا، ہمیں انسان بنا، یہ انسان خلق ہونا، وجود انسان عطا ہونا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے خلقت انسان کے بعد جس نعمت کا ذکر کیا ہے اس پہلی وحی میں، وہ ہے نعمت علم۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو ان چیزوں کا عالم بنایا جنہیں وہ پہلے، سب مفسرین نے یہ جملہ لکھا کہ خلقت کے بعد علم کا ذکر، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خلقت انسان کے بعد سب سے بڑی نعمت وہ علم ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت علم ہے۔ اگر علم کے علاوہ انسان کے لیے کوئی اور بڑی نعمت ہوتی، پروردگار عالم اس کا ذکر فرماتا۔ خلقت کے بعد تذکرہ علم، یہ دلیل ہے کہ علم خلقت کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے اس پہلی وحی میں انسان کی دو کیفیتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ کیفیت ہے جو انسان کی انتہائی پستی کی کیفیت تھی، اور ایک وہ کیفیت ہے جو انسان کی عظمت کی کیفیت ہے۔ انسان کی پستی کی کیفیت کا جب ذکر ہوا تو کیا فرمایا؟ خلق الانسان من علق، یہ انسان ایک منزل پہ جمع ہوا خون تھا، ایک لوتھڑا تھا خون کا جو قابل نفرت ہے۔ ایک منزل یہ بھی تھی کہ یہ جمع ہوا خون تھا، اور پھر وہ انسان جو ذلت اور پستی کی اس منزل پہ تھا جو قابل نفرت تھا، پھر اسی انسان کو اللہ نے وہ شرف عطا کر دیا، علم الانسان ما لم یعلم، اسی انسان کو پھر اللہ نے ان چیزوں کا عالم بنا دیا جنہیں وہ نہیں جانتا، منزل علم پر پہنچا دیا پروردگار عالم۔ اور پھر اس آیت پہ غور فرمائیے، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ دیکھیے یہ جو اگلی آیت ہے الذی علم بالقلم، یہ اکرم کی علت کے طور پہ ہے۔ پڑھیے کہ تیرا رب بہت بڑا کرم کرنے والا ہے، تیرا رب بہت بڑا کریم ہے۔ اس کے اکرم ہونے کی علت کیا ہے؟ وہ کیوں سب سے زیادہ کریم ہے؟ الذی علم بالقلم، اس لیے وہ اکرم ہے، اس لیے سب سے زیادہ کریم ہے کہ اس نے قلم کے ذریعے سے علم عطا کیا۔ وہ علم عطا کرنے والا ہے اور وہ علم دینے والا ہے۔ میرے محترم سامعین، اور یہی علم وہ شرف ہے جو انسان کو حیوانات سے جدا کرتا ہے، انسان کو حیوانات سے ممتاز کرتا ہے۔ میرے محترم سامعین، کیا فرمایا قرآن مجید نے؟ اللہ ان لوگوں کو رفعت و بلندی عطا کرتا ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان علم بھی۔ سید الانبیاء کی خدمت میں حضرت امیر المومنین تشریف فرما تھے۔ اور سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، یا علی تمہیں 6 لاکھ درہم و دینار عطا کروں، یا 6 لاکھ بھیڑ اور بکری، یا 6 لاکھ کلمات۔ توجہ فرمائی، ذرا اپنے نفس کا بھی جائزہ لیجئے کہ اگر ہم سے یہ تقاضا ہو کہ آپ کو پیسے چاہیے یا آپ کو کلمات چاہیے، ہماری تو خواہشات مادی ہو کے رہ گئی۔ جی ہماری پیسے چاہیے، ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، اور کیا۔ وہ کسی اہل علم نے کہا تھا کہ انسان کی زندگی اسی مادی خواہشات میں گزر جاتی ہے، بچہ ہوتا ہے تو خواہشات بھی بچہ ہوتی ہیں، اور جب انسان جوان ہو جاتا ہے تو خواہشات بھی جوان ہو جاتے ہیں۔ جی بچہ ہوتا ہے تو پھر وہ باکس سے گھر بناتا ہے، وہ چھوٹی موٹی الیکٹرانک یا سیل والی گاڑیاں لینے کی خواہش کرتا ہے، اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر بنگلوں کی خواہش کرتا ہے اور بڑی بڑی گاڑیوں کی خواہش کرتا ہے۔ خواہشات بھی جوان ہو جاتی ہیں۔ خدا کرے خواہش کرنے کا بھی طریقہ ہے۔
مانگنے کا بھی طریقہ ہے. توجہ کرو گے. ربیعہ بن کعب سید الانبیاء کے نوکر تھے اور 7 سال خدمت پیغمبر میں رہے. سرکار دو عالم کی خدمت سے رخصت ہو کے جانے لگے تو سرکار دو عالم نے فرمایا ربیعہ اتنا عرصہ تو نے میری خدمت کی ہے, میرا دل چاہتا ہے کچھ مجھ سے مانگے اور میں تمہیں عطا کروں. عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں اللہ نے سبھی کچھ تو عطا کیا ہے. سرکار نے فرمایا میری جو خواہش ہے کہ کچھ مانگ. تو عرض کرتے یا رسول اللہ پھر مجھے ایک رات سوچنے کی مہلت عطا فرما. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں مہلت ہے. رات سوچتا رہا. دوسرے دن سید الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا یا رسول اللہ مجھے اور تو کچھ نہیں چاہیے, بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرمائے, مجھے جنت میں آپ کی معیت نصیب فرمائے, آپ کی رفاقت نصیب فرمائے. سرکار دو عالم نے فرمایا ربیعہ تیرے ذہن میں یہ خواہش کہاں سے آئی؟ کہتا یا رسول اللہ میں رات بھر سوچتا رہا کہ دنیا مال دنیا کا سوال کروں گا تو بالآخر دنیا ختم ہو جائے گی. دنیا کا مقدر تو فنا ہونا ہے, مال دنیا ختم ہو جائے گا. لمبی زندگی مانگوں گا بالآخر انجام موت ہے. کثرت اولاد کا سوال کروں تو انجام موت ہے. ایسی چیز کا کیا مانگنا جس کا انجام فنا ہو, ایسی چیز مانگو جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو. اب سید الانبیاء کا بھی جملہ سنیے. سرکار دو عالم نے فرمایا سأفعل ذلک ربیعہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اور ضرور کروں گا اور اللہ تجھے میری رفاقت نصیب کرے گا جنت میں, لیکن ایک کام تو بھی کر. وہ کیا؟ سأفعل ذلک ولکن اعنی بکثرت السجود. میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کثرت سجدہ سے تو بھی میرا مددگار بن جا. کثرت سجدہ سے تو بھی میرا. اللہ اکبر. خدا کرے خواہش کرنے کا بھی ڈھنگ ہو, ویسے کرنے کا بڑا آپ نے ذکر سنا ہے. ویسے کرنے سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر تیری صرف ایک دعا مستجاب ہونی ہو, صرف ایک دعا تیری قبول ہونی ہو, وہ دعا تو کیا مانگے گا؟ ویسے کرنے کہتا ہے میں رب سے یہ دعا کروں گا کہ پروردگار تو اپنے حبیب کو قیامت تک کی زندگی عطا فرما دے, قیامت تک تیرا حبیب زندہ رہے. بات لمبی ہوگی میرے محترم سامعین. خدا کرے خواہش کرنے کا بھی طریقہ ہے. تو حضرت امیر سے سید الانبیاء نے سوال کیا یا علی تمہیں 6 لاکھ درہم و دینار عطا کروں یا 6 لاکھ بھیڑ اور بکری یا 6 لاکھ کلمات؟ حضرت امیر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں دنیا کو اور مال دنیا کو کیا کروں گا؟ وہ علی جو دنیا کو 3 طلاقیں دے چکا ہو, وہ علی جو دیوان امیر المومنین میں حضرت کے یہ خوبصورت اشعار موجود ہیں. علی فرماتے ہیں طلق الدنیا ثلاثا وطلبا زوجا سواہا فانها زوجة سوء لا تبالی من اتاہا. دنیا کو 3 طلاقیں دے دو تاکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم پہ حرام ہو جائے. دنیا کے علاوہ کوئی اور زوجہ تلاش کرو, اس لیے کہ دنیا تو ایسی بری زوجہ ہے جسے پرواہ ہی کوئی نہیں, آج کسی کے پاس کل کسی کے پاس. یہ تو ایسی بے حیا زوجہ ہے, آج کسی کے پاس ہے اور کل کسی کے پاس ہے. یا رسول اللہ میں کیا کروں گا دنیا کو اور مال دنیا کو, مجھے وہ کلمات عطا فرمائے. علی عاشق علم ہے, توجہ فرما رہے ہیں, علی مولا علم کے عاشق. سید الانبیاء نے فرمایا یا علی میں 6 لاکھ کلمات کا خلاصہ 6 کلموں میں تم سے بیان کرتا ہوں. 6 لاکھ کلمات کا خلاصہ. اور میرے محترم یاد رکھیے سرکار دو عالم کے اعجازات میں سے, معجزات میں سے اعجاز پیغمبر یہ ہے کہ سید الانبیاء نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم. سید الانبیاء فرماتے ہیں مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا ہے. جوامع الکلم کا معنی کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں مجھے ایسی گفتگو کا طریقہ سکھا دیا گیا ہے کہ لفظ بظاہر مختصر ہوتے ہیں لیکن معانی کا سمندر لیے ہوتے ہیں. توجہ فرمائیے, معانی کے سمندر کو مختصر لفظوں میں بیان کرنے کا طریقہ
مجھے دیا گیا ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا یا علی 6 لاکھ کلمات کا خلاصہ 6 کلموں. اور میں یہاں رک کے یہ بھی عرض کر دوں کہ خود معصوم نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے معیار عقل کے مطابق بات کرو. توجہ فرمائیے، لوگوں سے ان کے معیار عقل کے مطابق بات کرو. اور اب امیر المومنین کا جملہ سنو اور عظمت پیغمبر واضح ہو. جناب امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں ما کلم رسول اللہ العباد بکنہ عقلہ قط، پیغمبر گرامی اسلام نے پوری زندگی لوگوں سے اپنے معیار عقل کے مطابق بات نہیں کی. سرکار دو عالم نے اپنی پوری زندگی میں لوگوں سے اپنے معیار عقل کے مطابق بات نہیں کی ہے، اس لیے کہ وہ عقل کل اگر اپنے معیار کے مطابق بات کرتے تو سمجھتا کون؟ قبلہ پیغمبر نے اپنے معیار عقل کے مطابق اگر کسی سے بات کی ہے یا علی و بطول سے کی ہے یا حسن و حسین سے کی. زندگی میں اپنے معیار عقل کے مطابق، یوں نہیں، مل کے بلند آواز سے صلوات کرو. تو جو صاحبان جناب امیر عرض کرتے یا رسول اللہ وہ کلمات عطا فرمائیں. سرکار نے فرمایا 6 لاکھ کلمات کا خلاصہ 6 کلموں. یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت باتمام الفرائض. یا علی جب آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے فضائل بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لوگ اپنی فضیلتیں ذکر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، فاشتغل انت باتمام الفرائض، تو آپ اپنے فرائض کی بجا آوری میں مشغول ہو جائیں، اپنے فرائض کی بجا آوری میں مشغول ہو جائیں. دوسرا جملہ یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بتزیین الدنیا فاشتغل انت بتزیین الآخرہ. یا علی جب آپ دیکھیں لوگ دنیا کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں، آپ آخرت کو سجانے میں مشغول ہو جائیں. جب دیکھیں لوگ دنیا کی تزیین و آرائش میں لگے ہوئے ہیں، آپ آخرت کو سجانے میں مشغول ہو جائیے. اور پھر فرمایا یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بعیوب الناس فاشتغل انت بعیوب نفسک. جب دیکھو کہ لوگ لوگوں کے عیب ڈھونڈ رہے ہیں، آپ اپنی ذات کے عیب تلاش کرو. قبلہ میں کہتا ہوں اگر اسی جملے پہ انسان عمل کر لے زندگی جنت ہو جائے. میرے مولا علی میں نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کلمات کسار میں، مولا فرماتے ہیں اشتغل بعیوب نفسک قبل عیوب غیرک. علی فرماتے ہیں غیر کا عیب ڈھونڈنے سے پہلے اپنی ذات کا عیب تلاش کرو. غیر کا عیب ڈھونڈنے سے پہلے اپنی ذات کا عیب ڈھونڈ. اور جناب امیر نے کیا خوبصورت جملے فرمایا جس عیب پر تو لوگوں کی ملامت کرتا ہے کم از کم وہ عیب تو تیرے اندر نہیں ہونا چاہیے. جس عیب پر تو لوگوں کی گرفت کرتا ہے کم از کم وہ تو تیرے اندر نہیں ہونا چاہیے. اور اگر تیرے اندر وہ ہے تو حق نہیں رکھتا کسی کی عیب گرفتن کا. اور یاد رکھیے میرے محترم، نہ عیب جوئی کا مسلمان کو حق دیا گیا ہے اور نہ عیب گوئی کا مسلمان کو حق دیا گیا. اپنی ذات کے اور شریعت کی تعلیم. ہمارا معاشرہ عجیب ہے، خدا جانتا ہے. کاش تعلیمات محمد و آل محمد پہ عمل ہو جاتا، معاشرہ جنت نظیر ہو جاتا. ہمیں ساری خوبیاں اپنے اندر نظر آتی ہیں اور سارے عیب لوگوں میں نظر آتے. جناب امیر کیا فرماتے ہیں اپنی ذات کے عیب ڈھونڈ. جناب عیسیٰ علی نبینا و آلہ علیہ السلام جا رہے تھے، حواری جناب عیسیٰ کے ساتھ تھے، تو رستے میں کیا دیکھے گدھا مردار پڑا ہے، کیڑے پڑ چکے بدن میں، اس کی بدبو اٹھ رہی ہے. اور جتنے حواری تھے سب نے ناک ڈھانپ لیے بدبو سے بچنے کے لیے. جناب عیسیٰ نے پلٹ کے فرمایا
کہ تم نے بدبو کی وجہ سے ناک ڈھانپ لیے، لیکن یہ تو دیکھو اس کے دانت کتنے سفید ہیں۔ توجہ فرمائی، کیا مطلب تھا؟ نبی خدا تعلیم دے رہے تھے کہ ایک مردار میں بھی عیب نہ دیکھو، اچھائی ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ ایک مردار کی بھی اچھائی ڈھونڈو، اس کی عیب کی طرف توجہ نہ کرو۔ میرے محترم سامعین، یہ موعظہ دلوں کی حیات ہے۔ موعظہ، جناب امیر نے فرمایا تھا جس طرح بدن زندہ ہیں مردہ ہیں، یہ دل بھی زندہ اور مردہ ہوتے ہیں۔ توجہ کرنا، یہ دل بھی زندہ اور مردہ ہوتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ عبدا من جالس مجلسا یحیی فیہ امرنا۔ امام صادق فرماتے ہیں اللہ اس انسان پر رحمتیں نازل کرتا ہے جو ایسی مجلس میں بیٹھے جس مجلس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے، جس مجلس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے، اس مجلس میں بیٹھنے والے کا دل زندہ ہوتا ہے۔ وَلَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ، اور فرمایا جس دن سب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اس مجلس میں بیٹھنے والے کا دل زندہ ہوگا۔ اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، اس کا دل زندہ ہوگا جو ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں ہمارا امر زندہ ہو۔ اور امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا ابن رسول اللہ کیف یحیی امرکم، فرزند رسول آپ کا امر کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس، فرمایا دو چیزوں سے ہمارا امر زندہ ہوتا ہے، ہمارے علوم سیکھنے سے اور لوگوں کو سکھانے سے۔ اگر علوم اہل بیت، اگر تعلیمات اہل بیت معاشرے میں پھیل جاتی ہیں، امر اہل بیت زندہ ہو جاتا ہے، یعنی دین خدا زندہ ہو جاتا ہے، شریعت پیغمبر زندہ ہو جاتی ہے، مذہب امام صادق زندہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر میرے مولا رضا نے فرمایا تھا، الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگ ہمارے حسن کلام کو جان لیتے تو ہماری اتباع بھی کرتے، اگر لوگ ہماری اتباع کی منزل سے دور رہ گئے تو اس کا سبب یہ ہے کہ ان تک ہمارا کلام نہیں پہنچا، اور ہمارے کلام کے حسن سے دنیا آشنا نہیں ہوئی۔ تعلیمات اہل بیت کو معاشرے میں عام کیجئے، رحمت پروردگار بھی تمہارے شامل حال ہو جائے گی۔ قیامت کے دن دل بھی زندہ ہو جائیں گے، اور زہرا دعا کریں گے، امام دعا کریں گے۔ جی موعظہ ضروری ہے۔ اب اگر مجھے اجازت دیں تو اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ کو ایک موعظہ فرمایا، بات سے بات نکلتی ہے تو ایک صلوات پڑھی عظمت آل محمد۔ الکلام و یجر الکلام کے تحت وہ بات سے بات آ رہی ہے۔ جناب موسیٰ کی طرف موعظہ فرمایا، یا موسیٰ ما دمت لا ترى کنوزی قد نفدت فلا تغتم بسبب رزقک۔ موسیٰ جب تک تجھے میرے خزانے ختم ہو جانے کا یقین نہ ہو، اپنے رزق کے مسئلے میں پریشان نہ ہو۔ جب تک میرے خزانے ختم ہو جانے کا یقین نہ ہو، رزق کے معاملے میں پریشان۔ وَمَا دُمْتَ لَا تَرَى زَوَالَ مُلْكِ فَلَا تَرْجِعْ إِلَى غَيْرِي۔ موسیٰ جب تک میری بادشاہت زائل ہو جانے کا یقین نہ ہو، میرے غیر کے دروازے پہ نہ جانا۔ جب تک میرے ملک اور میری سلطنت کے زائل ہو جانے کا یقین نہ ہو، میرے غیر کے پاس نہ جانا۔ ما دمت لا ترى ذنوبك قد تغفر فلا تشتغل بعیوب غیرک۔ یہ عیب سے بات چلی تھی نا۔ فرمایا موسیٰ جب تک تجھے تیرے گناہ معاف ہو جانے کا یقین نہ ہو جائے، غیر کے عیب نہ ڈھونڈنا، غیر کا عیب تلاش
وَمَا دُمْتَ لَا تَرَ الشَّيْطَانَ مَيِّتًا فَلَا تَأْمَنْ مَكْرَهُ، اور جب تک یقین نہ ہو جائے کہ شیطان مردود واصل جہنم ہو گیا، خود کو شیطان کے حملوں سے محفوظ نہ سمجھنا۔ توجہ فرما رہے ہیں، قبلہ بات لمبی ہو گئی۔ جناب امیر المومنین کو سید الانبیاء 6 لاکھ کلمات کا خلاصہ بیان کر رہے۔ لوگوں کے عیب ڈھونڈنے سے پہلے اپنے عیب تلاش کر۔ پھر فرمایا یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بعمل الدنیا فاشتغل انت بعمل الاخرہ۔ یا علی جب دیکھیں کہ لوگ دنیا کے کاموں میں مشغول ہیں، آپ آخرت کے کاموں میں مشغول ہو جائیں، آخرت بنانے کی کوشش کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک چاہنے والے تھے، ایک یمن کا رہنے والا تھا، ہر سال حج پہ آتا اور پھر امام علیہ السلام کی خدمت میں آتا، کچھ عرصہ مدینہ میں رہتا۔ تو ایک مرتبہ آیا، تاجر تھا، 10,000 دینار یا درہم امام کے ہاتھوں پہ رکھے، عرض کی فرزند رسول میرے لیے مدینے میں ایک مکان خرید کر دے تاکہ میں ہر سال جب آؤں مہینہ 2 مہینے اپنے اس گھر میں ٹھہروں، پھر وہ مکان آپ کے تصرف میں رہے۔ مولا نے وہ پیسے لے لیے اور فرمایا کہ اے یمنی اگر تو اجازت دے تو ان پیسوں سے تیرے لیے مدینے کی بجائے جنت میں گھر خرید کر لو۔ یمنی خوش ہو گیا، فرزند رسول اگر مجھے جنت میں گھر مل جائے تو میں نے دنیا کے گھر کو پھر کیا کرنا؟ کہتا مولا پھر اس کی وہ رجسٹری لکھ کے مجھے دیں، وہ ضمانت اس مقام کی رجسٹری لکھ کے مجھے دیں۔ مولا نے لکھ کے دے دی اور اس رقم کو ذریت فاطمہ کے جو فقراء و مساکین تھے ان پہ تقسیم کر دی۔ اولاد فاطمہ کے فقراء اور مساکین پہ وہ رقم تقسیم فرما دی اور جنت کا گھر لکھ کے امام نے اس کو دے دی۔ یمنی واپس وطن آ گیا اور جب اس کی آ گیا نا موت کا وقت قریب، ورثاء کو وصیت کی یہ ہے جنت کے گھر کی رجسٹری، جب میں مر جاؤں میرے ساتھ قبر میں کفن میں یہ ساتھ رکھنا۔ ورثاء نے عمل کیا۔ دوسرے دن جب ورثاء قبر پہ آئے تو ایک تحریر پڑی تھی جس پہ لکھا تھا کہ قد وفالی جعفر ابن محمد ما وعدنی، جعفر صادق نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ پورا کر دیا، مجھ سے جو وعدہ کیا تھا امام نے وہ پورا کر دیا اور میں جنت کے اپنے اس گھر میں نے وہ گھر پا لیا۔ توجہ فرما رہے ہو، صرف دنیا کے عمل میں اور دنیا کے کاموں میں مشغول نہ رہو، فرمایا آخرت کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بکثرت العمل فاشتغل انت بصفوۃ العمل۔ یا علی جب آپ دیکھیں کہ لوگ کثرت عمل کو معیار بنا رہے ہیں، زیادہ نمازیں اور زیادہ روزے، فرمایا تو کثرت عمل کو معیار نہ بنا، خالصتاً للہ عمل کرنے کی کوشش کر۔ از علی بیاموز اخلاص عمل، علی سے سیکھو کہ اللہ کے لیے عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ 5 دن ہیں، 1 دن تو گزر گیا، 4 دن رہ گئے، وقت گزرنے سے پتہ ہی نہیں چلتا۔ علم اور وارثان علم اور صاحبان علم کے موضوع پہ گفتگو جاری رہے گی۔ آپ سب احباب سے میں یہی خواہش کروں گا آپ بھی وقت کی پابندی کریں تاکہ ہم معروضات عرض کر سکیں اور ذکر آل محمد مل کے منا سکیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ عزاداران آل محمد، عصر عاشور شبیر کا سفر ختم ہو گیا اور علی کی بیٹیوں کا مشکل سفر شروع ہو گیا۔ عصر عاشور جب فرزند زہرا کا سر کٹ کے لوکے نیزہ پہ سوار ہوا ہے نا،
اور زمین کربلا میں زلزلہ آیا ہے، سے آندھیاں چلنا شروع ہوئی. الا ذبح الحسین بکربلا، الا قتل الحسین بکربلا کی سب. میری آقا زادی زینب بیمار بیٹے کے خیمے میں آ کے فرمایا بیٹا سجاد اٹھو، یہ زمین میں زلزلہ اور سیاہ آندھیاں. سیدھے سجاد عرض کرتے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے. بی بی نے پردہ ہٹایا، نوکے نیزہ پہ بابا کا سر رکھا. السلام علیکہ یا ابو عبداللہ اجرکم علی اللہ. ذرا تصور فرمائیے رسول زادیوں کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، جن کا آخری سہارا بھی دنیا سے رخصت ہو چکا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ جناب فضہ دوڑتی ہوئی آئیں. عمر ابن سعد نے ایک مرتبہ آواز بلند کی، من ینتدب للحسین، ہے کوئی حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑا ہے؟ گھوڑوں کی نال بندی کا حکم ملنا تھا. جناب فضہ دوڑتی ہوئی، آقا زادی اجڑ گئی ہو، علی کی بیٹی برباد ہو گئی ہو. اما فضہ میں تو اجڑ چکی، اب کون سی مصیبت آنے والی ہے؟ کہا تیرے بھائی کی لاشیں کو پامال کرنے کا حرام زادے 10 حرام زادے بڑھے. اللہ اکبر. قبلہ کوئی نجیب الطرفین جانور گھوڑا فرزند رسول کی لاش پامال کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھا. کوئی نجیب الطرفین آگے نہیں بڑھا. قبلہ خدا جانتا ہے کربلا میں یہ جو جانور تھے انہیں بھی شعور تھا، انہیں بھی شعور تھا. ذوالجناح رب کعبہ کی قسم لشکر یزید کے ان انسانوں سے زیادہ صاحب معرفت تھا. جب فرزند رسول زین ذوالجناح سے زمین پہ آ گئے تھے نا، بدن تیروں سے پر تھا. خدا جانتا یہ ذوالجناح تھا جس نے اپنے منہ سے حسین کے بدن سے تیر نکالے. ذوالجناح نے امام مظلوم کے بدن سے تیر نکالے اور ذوالجناح نے امام کا دفاع کیا ہے، اور 20 ملاعین کو ذوالجناح نے اپنے قدموں سے فنار کیا ہے. اور پھر یہ اتنا صاحب وفا تھا کہ مظلوم کی خبر شہادت خیمہ گاہ میں لایا. مظلوم کا لاشا پامال ہوا. جناب فاطمہ بنت الحسین کہتی ہیں میں دروازہ خیمہ پہ پریشان کھڑی تھی کہ نہ جانے اب مسلمان ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں. بی بی کہتی ہیں ایک مرتبہ یہ میدان کربلا میں آواز گونجی، لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو. شمر ایک دستہ فوج کا لے کے خیام حسین کی جانب بڑھا اور عزادار و رسول زادیوں کو لوٹنے کا حکم ہوا. میرے لیے پڑھنا، آپ کے لیے سننا بڑا آسان ہے، وہ تصور بڑا مشکل ہے. اس شدت سے لوٹنے والے خیموں میں داخل ہوئے اور ہجوم مچا. اتنی شدت سے لوٹنے والوں نے، معاف کر دینا سادات غیر سادات، اتنی شدت سے لوٹنے والے خیموں میں داخل ہوئے. جناب مسلم کی چھوٹی بیٹی عاتقہ لوٹنے والوں کے پاؤں تلے روندی گئی تھی. جناب عاتقہ کا لاشا لوٹنے والوں کے پاؤں تلے کچلا گیا تھا. اور جناب ام کلثوم روایت کرتی ہے کہ اتنے شقی تھے وہ کمینے، ہمیں اتنی اجازت نہیں دیتے تھے کہ ہم کانوں سے زیور اتار کے ان کے حوالے کرتے، ہمیں اتنی اجازت بھی نہیں دیتے تھے. رسول زادیوں کے کان زخمی کیے، عزاداروں بیبیوں کے سروں سے چادریں اتر گئیں. جناب فاطمہ بنت الحسین، حسین کی چھوٹی بیٹی کہتی ایک شقی میری جانب بڑھا میرے سر سے ردا اتارنے کے لیے، لیکن ایک مرتبہ بی بی دوڑتی ہوئی بے ہوش ہو گئی، گری. اس وقت ہوش آیا، جناب زینب عالیہ کے زانوں پہ فاطمہ کا سر تھا.
بی بی فرما رہی تھی فاطمہ بیٹی اٹھو، فاطمہ بیٹی اٹھو۔ ازادرو جب ہوش آیا ہے نا بنت حسین کو، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی پھوپھی اماں میرے سر پہ تو ردا نہیں ہے۔ میری آقا زاد نے فرمایا اماں تو کے مثلوں کے، فاطمہ بیٹی اپنی پھوپھی کی طرف دیکھو، تیری چادر بعد میں اتری زینب کی چادر پہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مخدرات کے زروں سے ردائیں اتر گئیں، اب خیموں کو شکی لوگوں نے آگ لگائی۔ عزادارو جب خیمے جلنا شروع ہوئے اب وہ منزل آئی کہ میری آقا زادی امام وقت سید سجاد کے خیمے میں آئی۔ سید سجاد کی امامت کا آغاز، اور میں کہا کرتا ہوں سید سجاد کی اپنی قسمت، سید سجاد کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلا مسئلہ امامت پوچھنے والی پھوپھی تھی، اور مسئلہ یہ پوچھا بیٹا سجاد ہمارے سر پہ ردا نہیں، خیموں کو آگ لگ چکی، بیٹا سجاد بتا ہم کیا کریں، جل کے مر جائیں یا ننگے سر خیموں سے باہر نکل جائیں؟ سید سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، بحمد اللہ پھوپھی اماں اب تو عالمہ غیر معلمہ ہیں، نانے کی شریعت کو جانتی ہیں، جل کے مر جانا حرام ہے۔ علیکن بالفرار، پھوپھی اماں باہر نکل جاؤ، خاک کربلا کا پردہ بنا لو اور باہر نکل جاؤ۔ آزادارو سنو گے جملہ، علامہ اختر عباس قبلہ کے لفظ مجھے یاد ہیں، وہ فرماتے تھے کہ جب بی بی مسئلہ شریعت جانتی تھی کہ جلنا حرام ہے تو بیٹے سے پوچھا کیوں؟ وہ فرماتے تھے میرا دل کہتا ہے شاید بی بی نے اس لیے پوچھا ہو کہ بیٹا امام وقت ہے، ممکن ہے کوئی ایسی صورت نکل آئے زینب کو جل مرنا منظور ہے، ننگے سر باہر نہ جانا پڑے۔ عزادارو خاک کربلا کا پردہ بنایا، پھر ایک بی بی نے دوسری بی بی کی پشت کا پردہ بنایا۔ عزادارو بیبیاں نکلی، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا خیمہ جل رہا تھا، ایک بی بی تھی جو جلتے ہوئے خیمے کے قریب جاتی تھی پھر واپس پلٹ آتی تھی، آگ کی تپش واپس پلٹنے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ میں نے سمجھا شاید بی بی کا کوئی قیمتی سامان اندر رہ گیا۔ ہاں حمید تو کیا جانے بڑا قیمتی سامان اندر رہ گیا۔ آزاد الحمید کہتے ہیں جلتے خیمے میں بی بی داخل ہوئی ہے، ایک مرتبہ میں نے کیا دیکھا، جلتے خیمے سے بی بی نکل رہی تھی، بی بی کی پشت پہ سید سجاد بیمار امام کو اٹھایا ہوا، امامت کو جلتے خیموں سے نکال کے زینب عالیہ تھی امام کا تحفظ کرنے والی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ تمام حضرات سے التماس ہے سید نجم الحسن کاظمی صاحب کے والدین اور مرحومین کی بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگار ذکر کا ثواب، فاتحہ خوانی کا ثواب سید نجم الحسن کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما۔ اے پروردگار جتنے محبان آل رسول، عزاداران مظلومان کربلا تشریف فرما ہے، دلوں میں جو حوائج رکھتے ہیں پورے فرما۔ اے کریم اللہ علیہ محمد کی عزت عظمت کا واسطہ بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دست کو فراخ دست فرما، پریشان حال کو خوشحال فرما، مقروضین کے قرض ادا فرما۔ کریم اللہ تعلیمات قرآن و اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دامن علم اور وارثان علم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ پروردگار آل محمد کی عزت عظمت کا صدقہ موت سے پہلے
زیارت محمد و آل محمد نصیب فرما، بعد از موت شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، معرفت کے ساتھ صاحب الامر کی زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔